کم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 راستے، وما کننا اور نہیں ہیں ہم عن الخلق مخلوق سے غافلین غفلت برتنے والے، وانزلنا اور ہم نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی بقدر اندازے کے ساتھ، فاسکناہ تو ہم نے اس کو ٹھہرایا فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہیں ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ اس پانی کو لے جانے پر لَقَادِرُونَ البتہ قدرت والے، فَأَنشَأْنَا تو ہم نے پیدا کیا لَكُمْ تمہارے لیے بِهِ اس پانی کے ذریعے جنات باغات من نخیل کھجور کے وَأَعْنَابٍ اور انگور کے، لَكُمْ تمہارے لیے ہے فیہا ان باغات میں فواکہ کثیرتن بہت سارے پھل، ومنہا تاکلون اور ان میں سے کچھ تم کھاتے ہو، وشجرتن اور ہم نے اگایا ہم نے پیدا کیا ایک درخت، تخرج جو ظاہر ہوتا ہے جو نکلتا ہے من طور سیناء طور سینا پہاڑ پر، تنبت وہ اگتا ہے بالدہن تیل کے ساتھ، وصبغن اور رنگ کے ساتھ، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ لَكُمْ اور تمہارے لیے ہے فی الانعام چوپایوں میں لعبرتن سبق، نسقیکم ہم تم کو پلاتے ہیں مما فی بطونہا وہ چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان چوپایوں میں ہیں منافع کثیرتن بہت سارے فائدے، ومنہا اور ان میں سے بہت ساروں کو تاکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان چوپایوں پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون تم لادے جاتے ہو سوار کیے جاتے ہو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کا اور اس مضمون کا پچھلے مضمون سے یہ تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس مومن میں 7 صفات ہوں گی وہ جنتی، پھر جنت میں کیسے جائیں تو وہ کل کے سبق میں سمجھا دیا گیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ہی تو قادر مطلق ہوں، تم تھے نہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر ایک وقت تھا لمبا زمانہ تم پر گزرا، لم يكن شيئا مذکورا انسان قابل ذکر اور قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا، پھر اس میں تبدیلیاں لاتے رہے ایک بچہ بن کر وہ اس دنیا میں آیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر بڑے ہو کر یہ جھگڑالو ہو گیا، ورنہ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے تھا پیدائش سے پہلے کے حالات کو، اور پھر جب پیدا ہوا تو اس کے بعد کے حالات کو، پھر بچپن کے، پھر جوانی کے، پھر بڑھاپے کے حالات کو، کہ جو قادر مطلق انسان کو عدم سے تھا ہی نہیں وجود میں لاتا ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہوگا۔ جو انصاف پسند لوگ ہیں، منصف مزاج ہیں، قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن کریم حق بیان کرتا ہے، حق بولتا ہے اور حق بات ہے۔ آج کے سبق میں رب تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے بندگان خدا سے، رب وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی زندگی گزارنے کا، اس کے گزر بسر کا، راحت کا اور آسائش کا سامان بھی مہیا کرتا ہے، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے جہاں رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو فوراً تخلیق کے بعد 2 قسم کی غذا کا ذکر کیا جو انسان کے لیے ضروری تھی اور مفید تھی۔ ایک غذا روحانی جس سے روح کو تقویت ملتی ہے، وہ وحی ربانی ہے،
اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی انتہا نہیں ہے کہ اب کوئی کتاب کوئی چیز قابل عمل نہیں۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو یہ کتاب اللہ اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل، کردار اور کریکٹر پیش کر دیا کہ اس کو اپناتے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ تو گویا جو عرب تھے اولین، ان کے لیے تو معلم تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد کی قوموں کے لیے آپ علیہ السلام کے نائبین صحابہ ہیں، پھر صحابہ کے نائبین تابعین ہیں، پھر تابعین کے نائبین سلف ہیں، بزرگان دین ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا لوگوں سے جو عقل دل و دماغ رکھتے ہیں، جو فہم و فراست رکھتے ہیں، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ ربانیین کون ہیں؟ ایسا عالم جس کا تعلق اللہ سے ہو اور جو مخلص ہو۔ اور مخلص کون ہوتا ہے؟ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کی تشریح کرتے تھے، اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے کسی عمل کو کرنا، یہ اخلاص ہے۔ اور جو آدمی اس قسم کا عمل کرے گا تو وہ مخلص کہلائے گا۔ لیکن صرف ایک ہی چیز نہیں ہے کہ مخلص ہو، مخلص کے ساتھ ساتھ اس میں تربیت کا مادہ ہو، اس میں اصلاح کی طاقت ہو، اور وہ احتساب نفس رکھتا ہو، اپنی اصلاح کا بھی درد ہو اس کو، اور قوم و ملت کی اصلاح کا بھی درد ہو۔ ایسے عالم کو، ایسے حافظ کو، ایسے قاری کو، ایسے ناظرہ پڑھانے والے اور پڑھنے والے کو، اور ایسے طالب علم کو ربانیین کہیں گے۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہو جاؤ تم خدائی۔ اور یہ جو طلبہ پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں رب تعالیٰ یہاں اور کوئی بھی لفظ لا سکتا تھا، اللہ والے بن جاؤ، رب کا لفظ لایا، اور رب کے مادے میں تربیت ہے، مطلب ہے ایسے عالم بنو خود بھی اپنے آپ کی تربیت کر سکو، اور دوسروں کی بھی جو ہے آپ تربیت کر سکو، دوسروں کو بھی راہ راست لا سکو۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تم کتاب اللہ سے جڑے ہو، کتاب اللہ پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، کتاب اللہ کا کو حفظ پڑھتے ہوں، ناظرہ پڑھتے ہوں، ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہوں، مفہوم کے ساتھ پڑھتے ہوں، معنی کے ساتھ پڑھتے ہوں، وہ تمام ربانیین ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور احتساب نفس ہو۔ احتساب نفس کا مطلب ہے اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو اور پھر دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہو۔ بات بہت دور نکل گئی۔ یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ رب تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جو خدا تمہارے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ خدا جو خدا تمہیں جو ہے مارنے پر قادر ہے، موت دینے پر قادر ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، وہ دوبارہ تمہارے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ لیکن رب نے تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی تمہارے لیے تو وہ روحانی غذا وحی کا انتظام کیا آپ علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وحی کی صورت میں ہمارے پاس قرآن ہے، اور وحی کی صورت میں ہمارے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہم تک پہنچتی رہے گی اور قیامت تک پہنچتی رہے گی، اور قیامت تک اس کے پڑھنے والے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچاتے رہیں، اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور اپنی بھی اصلاح کریں۔ اور جہاں تخلیق کا ذکر ہوا تو وہاں ساتھ ہی جسمانی غذا کا بھی ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے تو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمہارے لیے رہن سہن کا انتظام کیا ہے۔ اور آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ رب نے تمہارے لیے رہن سہن کا، رزق کا، روزی کا، زندگی گزارنے کا، کھانے کا، پینے کا
اور اس زمین میں چلنے پھرنے کا انتظام کیا، وہ کیسے؟ ہم ان آیتوں کو پڑھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، سبع طرائق، 7 راستوں کو۔ صحابہ سے تو منقول نہیں ہے سبع طرائق سے کیا معنی ہے، کیا معنی مراد ہے۔ صحابہ کے بعد کے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے 7 آسمان، اور 7 آسمانوں کو اس وجہ سے کہا راستے، یہ سورج کا راستہ ہے، چاند کا راستہ ہے، ستاروں کا راستہ ہے، فرشتوں کے آنے اور جانے کا راستہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مومن کی موت ہو جاتی ہے تو آسمان کے 2 راستے اس پر روتے ہیں، اور زمین میں وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا۔ آسمان کے کون سے 2 راستے روتے ہیں؟ جس راستے سے اس کا عمل آسمان پر جاتا تھا وہ آسمان روتا ہے کہ یہ نیک عمل کرتا تھا، اور دوسرا راستہ جس راستے سے اس کے لیے روزی کے، رحمت کے، آسائش کے فیصلے اترتے تھے فرشتے لے کر، وہ راستہ روتا ہے کہ اب جو ہے ایسا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور زمین کی وہ جگہ جہاں پر وہ نیک عمل کرتا تھا تو وہ راستے بھی روتے ہیں۔ تو آسمان کو راستے اس وجہ سے کہا، فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں، لوگوں کے اعمال اوپر جانے اور فیصلے اترنے کے راستے ہیں، سورج چاند ستارے سیاروں کے چلنے پھرنے کے راستے ہیں۔ یہ 7 ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں پہلا، یہ لیکن پہلا نہیں ہے، یہ پہلے آسمان کا سایہ ہے، آسمان تک تو نگاہ پہنچتے پہنچتے کھیرا ہو جائے گی۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے غافل۔ رب مخلوق سے غافل نہیں ہوتا ہے، اس کو انسانوں کے دل کے بہد اور راز بھی معلوم ہوتے ہیں، لہذا پیدا کر کے ہم نے انتظام کیا، آسمانوں سے بارش برسائی، زمین پر پانی آیا، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی۔ جب زمین پر یہ پانی آیا تو کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، کچھ تو زمین پر رک گیا، تالاب بن گئے، کچھ زمین کے اندر جذب ہوا، زمین نے اپنے سوتوں کے اندر لے لیا، پہاڑی علاقے ہیں تو پھر چشموں کی صورت میں نکلا، میدانی علاقے ہیں تو جو ہے ٹیوب ویل کی شکل میں نکلا، اور ندیاں نالے ہیں تو ان میں بہہ گیا، اور لوگوں نے پھر اپنے کھیتوں کو سیراب کرنا شروع کر دیا، جانوروں نے پینا شروع کر دیا، پرندوں نے پینا شروع کر دیا، انسانوں نے اس کا استعمال کر دیا، بقدرن، اندازے کے ساتھ جتنی ضرورت تھی، نہ اتنا زیادہ کہ طوفان بن جائے اور تہس نہس ہو جائے، نہ اتنا کم کہ انسانوں چوپایوں کے لیے کم ہو جائے، جانوروں کے لیے کم ہو جائے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو ٹھہرایا زمین میں۔ اور ہمارے عجم میں بھی، عرب میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ تالاب بنے ہوئے ہیں، تالاب بنانے کے بعد ان میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور اس کو مہینوں استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بلا شبہ ہم اس پانی کے لے جانے پر قادر ہیں۔ اس کے کئی طریقے ہیں، زمین میں اتنا نیچے چلا جائے کہ اب انسان اس کو حاصل نہ کر سکے، یا پھر زمین نے اپنے اندر اس کو نہیں ٹھہرایا تو ندیوں اور نالوں کی نظر ہو گیا، یا پھر ایسا بھی ہے ہو انسانوں کے لیے مفید، زمین کے اندر چلے گیا لیکن زمین کے اوپر نہیں ہے، تو کبھی کبھی اتنا نیچے چلے جاتا ہے کہ انسان کے لیے اس کو حاصل کرنا دشوار، اور کبھی پھر زمین اس کو جذب نہیں کرتی ہے تو زمین کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ سرسبز اور شاداب نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ ساتھ میں جب اس کو اللہ رب العزت نے برسایا تو زمین میں کھیتیاں، گلے، سبزیاں اگی، فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، تو ہم نے اس کے ذریعے اگایا، بھی اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، باغات، من نخیل، کھجور کے، وعناب، اور انگوروں کے۔ یہ ہماری ریاست ہے، یہاں تو مختلف قسم کے باغات ہیں، اور پھر ہندوستان ہے تو اس میں جو ہے مختلف قسم کے باغات ہیں۔ صرف ذکر کیا کھجور کا اور اعناب، انگور کا۔ پہلے مخاطب عرب تھے، عربوں کے ہاں کھجور، انگور زیادہ ہوتے تھے، اور ساتھ میں کھجور بہت زیادہ مفید اور انگور بہت زیادہ مفید ہوتا تھا۔ یہ 4 5 سال بھی رکھا جا سکتا ہے محفوظ کر کے، اور اس کو وہ غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ مثلا کھجور کو سکھا دیا، منقع بن گیا، انگور کو سکھا دیا، منقع بن گیا، اور کھجور کو سکھایا تو چھہارا بن گیا۔ اس وجہ سے اس کا ذکر خاص طور سے کیا۔
ورنہ اور بھی ضرورت کے باغات ہوتے تھے جیسے طائف میں باغ ہے. اور عرب کو سیب اور اسی طریقے سے آم امرود سمجھانا مشکل تھا، اس وجہ سے نخیل اور آناب، کھجور اور آناب انگور کا ذکر کیا. ہم نے اس کے ذریعے باغات اگائے کھجور کے اور انگور کے. لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے پھل ہیں ان باغات میں. ومنہا تاکلون، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو، استعمال بھی کرتے ہو. وشجرتن، اور ایک اور غذا، اور اگایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے ایک درخت کو، تخرج جو ظاہر ہوتا ہے، من طور سیناء، طور سینا پر. طور پہاڑ ہے، اس کے کئی نام ہیں، طور بھی کہتے ہیں، طور سینین بھی کہتے ہیں، اور طور سینا بھی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں سیناء. ایسے تو دنیا میں بہت سارے علاقوں میں زیتون کا درخت اگتا ہے، اور زیتون کی مسواک کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کا پھل بھی مفید ہوتا ہے، اور اس کا تیل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ماہرین کہتے ہیں دیسی گھی سے بھی زیادہ جو ہے مفید ہوتا ہے زیتون کا تیل. جو کام کاج کرنے والے ہیں اگر وہ دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو مفید ہے. جو کام کاج کرنے والے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں، تو اگر وہ دیسی کا گھی کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تو کہتے ہیں وہ جوڑوں میں آ کر رک جاتا ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے زیتون کے تیل کو یہ خصوصیت دی ہے کہ انسان کام نہ بھی کرے، اس کے باوجود یہ جوڑوں کے لیے مفید ہوتا ہے، پٹھوں کے لیے مفید ہوتا ہے. غذا کے طور پر جب کھاتا ہے تو معدے کی اور اسی طریقے سے دیگر بیماریوں کی تمام رطوبت کو یہ باہر کر دیتا ہے. گویا رب تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس میں شفا رکھی ہے. طور سینا کے زیتون کے درخت کا ذکر خاص طور سے اس وجہ سے کیا کہ یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، جو تفسیروں میں لکھا ہے. اور پھر پوچھنے پر بھی معلوم ہوا کہ جو ہے یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. ایسا درخت جس کو چاروں طرف سے دھوپ پڑے زیتون کے درخت کو، وہ بمقابلہ اس درخت کے زیادہ مفید ہوتا ہے جس میں ایک طرف یا دو طرف دھوپ پڑے. ہمارے ہندوستان میں نہ جانے کس طریقے کا کتنا ملتا ہے، لیکن اس کا استعمال مفید ہے انسانوں کے لیے، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، اور صحت کے لیے بھی مفید ہے. یہ مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عرب والے اس کو کھانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب سالن کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عربوں کے لیے میں نے یہ انعام جو ہے پیدا کر دیا ہے کہ ایک درخت پیدا کیا ہے جو اگتا ہے طور سینا پر. تنبتو، وہ اگتا ہے بدون، تیل کو لے کر، وسبگن، اور روغن کو لے کر، للآکلین، کھانے والوں کے لیے. بدون سے اشارہ ہے کہ یہ مالش کے کام آتا ہے، سبگن سے اشارہ ہے اس کو آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی جو ہے بلا کسی جھجک کے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اب تک تو جو ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو درختوں سے، پھلوں سے اور پیڑ پودوں سے تعلق رکھتی تھی. اب ذکر کیا چوپائے، کہ ہم نے تمہیں چوپائے بھی دیے ہیں. عرب میں بھیڑ بھی تھی، بکری بھی تھی، اونٹ بھی تھا، گائے بھی تھی، یہ سب چیزیں تھیں. بھینس عرب میں اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ سرد علاقے کا جانور ہے، تو یہ سرد علاقے میں رہتا ہے، اسی وجہ سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا انعام میں بھینس داخل نہیں ہے، بہیمتن میں بھینس داخل نہیں ہے، جبکہ بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں، دودھ کے معاملے میں، گوبر کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں، عقیقہ کے معاملے میں بھینس بالکل گائے کی طرح ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھینس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ بالکل گائے ہے، جو گائے کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ بھینس کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. ابن حزم ظاہری سے پوچھا گیا اس کے قربانی اور عقیقہ کا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ اس کا وہی مسئلہ ہے جو گائیوں کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ عقیقہ بھی ہو سکتی ہے، یہ قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور عمومی حالت میں تو سب اس کو استعمال کرتے ہیں، بس قربانی اور عقیقہ کے موقع پر جو ہے کبڈی شروع ہو جاتی ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے چوپایوں میں لَعِبْرَةً، سبق ہے. اس سبق میں سے ایک سبق بیان کیا. کھلاتے ہو تم چارہ اور وہ دیتی ہے گوبر، خون اس کا ہوتا ہے، اسی چارے سے خون بنتا ہے لال، گوبر بنتا ہے جو ہے گوبر کے رنگ کا، اور اس طریقے سے اس میں بدبو ہوتی ہے، پیشاب ہوتا ہے، پیشاب ہے، پیشاب میں بدبو آتی ہے.
لیکن اسی پیٹ میں ایک طرف خون ہے، اسی پیٹ میں ایک طرف گوبر ہے، اسی پیٹ میں ایک طرف فضلہ ہے، اسی پیٹ میں ایک طرف پیشاب ہے اور گوشت ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اسی چارے سے ایک سفید صاف اور شفاف اور میٹھا دودھ پیدا کر دیتا ہے اس کے پیٹ سے۔ ہم اس دودھ کو دھوتے ہیں، نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور ہزاروں ڈشز تیار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کبھی اس طرف تمہارا ذہن گیا کہ گائے نے دودھ دیا، بھینس نے دودھ دیا، اونٹنی نے دودھ دیا، بکری نے دودھ دیا، بھیڑ نے دودھ دیا وہی چارہ کھا کر، لیکن ان کے نر نے دودھ نہیں دیا جبکہ وہ بھی یہی چارہ کھا رہے تھے؟ یہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ رب تعالیٰ۔ اور کبھی تمہارا یہ خیال گیا کہ آپ نے نیلا ہرا کوئی جو ہے یا سوکھا چارہ کھلایا، لیکن گائے دودھ دے رہی ہے سفید، بکری دودھ دے رہی ہے سفید، بھینس دودھ دے رہی ہے سفید، چارہ مختلف رنگتوں کا، لیکن دودھ سفید نکل رہا ہے، ہرا نہیں نکل رہا ہے، مٹیالے رنگ کا نہیں نکل رہا ہے، کسی اور رنگ کا نہیں نکل رہا، پانی اور خون کے رنگ کا نہیں نکل رہا ہے۔ یہ کون ہے اس دودھ کو جو ہے صاف کرنے والا، شفاف بنانے والا، اس کو پاکیزہ بنانے والا، اس کو خوشگوار بنانے والا؟ رب تعالیٰ۔ جو رب تعالیٰ ایسا ہے تو وہ تمہارے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جو رب تعالیٰ ایسا ہے وہ رب اور خدا بننے کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں۔ نسقیکم، ہم تم کو پلاتے ہیں، مما فی بطونہا، ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، ان چوپایوں میں، منافع کثیرۃ، بہت سارے فائدے ہیں، اون ہیں، بال ہیں، کھال ہے، چمڑی ہیں، آنتیں ہیں، ہڈیاں ہیں، کھر ہیں، ان میں بہت سارے فائدے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان پر سواری بھی تم کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بہت ساروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ جانوروں میں سارے ہی حلال نہیں ہیں اور سارے ہی حرام نہیں ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان پر، ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم لدے پھرتے ہو، سوار ہو کر پھرتے ہو۔ ہمیں اس کا احساس نہیں، ہم تو بعد کے زمانے میں آئے اور گاڑیاں ملی۔ عرب ریتیلا علاقہ ہے، وہاں جہاں 1 گھنٹہ لگتا تھا ریتیلے علاقے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں چلنے میں۔ ریت میں پاؤں ڈال دیا جائے یا تو دھنس جاتا ہے یا پیچھے کی طرف آدمی کھسکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے لیے قوی ہیکل اونٹ کا انتظام کیا اور پھر اس کو اتنا مضبوط بنایا کہ ہفتوں وہ بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ پیر بھی اس کے مضبوط کی نہ زمین میں دھنستے ہیں، اگر دھنستے بھی ہیں تو چلتا ہے، اور اس کو ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے، بہت مضبوط جہاز دیا ان کو۔ اور پھر جب سمندروں کا سفر کرنا تھا تو سمندروں کی سفر کے لیے جو ہے کشتیوں کا انتظام کیا رب تعالیٰ نے۔ ان کشتیوں کو چلانا اور ان کشتیوں کے نظام کو بنانا اور ان جانوروں کو یہ طاقت دینا، یہ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ بندگان خدا، رب تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کو سمجھ کر یہ سمجھو کہ رب دوبارہ پیدا کرے گا، اس زندگی کی تیاری کرو۔ نمبر 2، رب تعالیٰ یہ سب چیزیں عطا کر سکتا ہے تو وہ رب تعالیٰ معبود برحق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہاں بھٹکے پھرے جا رہے ہو؟ کبھی بابوں کے پاس، کبھی پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس۔ اللہ رب العزت کفر سے، شرک سے نجات عطا فرمائے، ریا تکبر سے نجات عطا فرمائے، قرآن فہمی کا علم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام